اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ابھی تعوذ تسمیہ سے پہلے کہ وہ غلطی جو تھی اس کو تصحیح کرنی ہے، اس جگہ پر ذرا لے آئیے گا۔ تو تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، شروع کرنے سے پہلے کل ہمارے ساتھی ہیں پروفیسر صاحب، انہوں نے ایک غلطی کی طرف اشارہ کیا، تو وہ کچھ قرآن مجید کی قرأت کی غلطی ہے، تو اس کو ذرا پڑھ لیتے ہیں۔ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، کہہ دیجئے کہ اگر اس اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ہوتے، کما یقولون، جیسے وہ کہتے ہیں، اور غلطی ہوئی تھی یہاں، اور اس کو ابھی ٹھیک کر کے پڑھنے لگے ہیں۔ اِذَل لَبْتَغَوْا، اِذَل لَبْتَغَوْا، تو اس وقت وہ یقیناً تلاش کرتے اِلیٰ ذی العرش سبیلا، عرش والے کی طرف راستہ، کہ وہ اس کی حکومت کے اندر شریک ہونے کے لیے یا کچھ اب عرش پر جانے کے لیے راستہ تلاش کرتے۔ آئیے جی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سب ساتھیوں کو، اور نیکی تھے ان لوگوں کو جو نیکیوں کی نشاندہی، ساری غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اب جی اللہ تعالیٰ اور چیزیں بتانے والا ہے۔ پہلے بھی یہ موضوع آیا ہوا ہے کہ وہ لوگ آتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ مطلب نفاق مکہ میں تو بہت کم تھا، لیکن یہ ہے کہ مدینہ کے اندر منافقین بہت زیادہ تھے، کیونکہ یہ مکی ہے۔ مکہ کے اندر بھی کچھ لوگ سننے کے لیے آتے تھے، اور اپنے جو سردار تھے ان کے پاس جا کے کان لگا کے ان کو بتاتے تھے کہ آج یہ چیزیں ہوئیں، اور اس کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ تو وہ سبق لینے کے لیے نہیں آتے تھے، بلکہ استہزاء کرنے کے لیے آتے تھے۔ آج اس کے لیے لفظ آئے گا، فَسَيُنْغِضُونَ لفظ آئے گا۔ تو پڑھتے ہیں جی آیت نمبر 47 سے بنی اسرائیل کی۔ نحن اعلم بما یستمعون به، نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک۔ اب یستمعون بی کا ترجمہ اور ہے، اور یستمعون الا کا ترجمہ ہے کان لگا کر سننا، جاسوسی کرنا۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، لفظ پہلے نجوا پڑھ چکے ہیں، سرگوشی کرنا، الگ جا کے ایک دوسرے سے آہستہ سے بات کرنا۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، اب وہ آگے کیا کہتے ہیں؟ ان تتبعون الا آ رہا ہے، تو ان کا ترجمہ ذہن میں رکھنا ہے، اور الا بعد میں آ رہا ہے، تو ان کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں۔ نہیں، الا آ جائے گا۔ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تو مسحور سحر سے نکلا ہے، سحر زدہ یا جادو کیا گیا، مفعول جملہ مسحور اسی طریقے سے آیا۔ تو جی یہ آیت، نحن اعلم، ہم جانتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں، عالم ہے نا، تو جی نحن عالم، ہم خوب جانتے ہیں، بما، اس چیز کو، اس چیز کے، ہاں جی، اس چیز کو، جی
यस्तमिऊन बिही, जिसे वो सुनते हैं, जिसे वो सुनते हैं जी। इज़ यस्तमिऊन इलैका, जब वो तुझे कान लगा कर सुनते हैं, जब वो तेरी तरफ सुनते हैं, ये है ना। तो यस्तमिऊन इलै को तर्जमा कर लें कि जब वो कान लगा कर सुनते हैं, तो ये बनेगा, मैं दोबारा करता हूँ, हम खूब जानते हैं, बिमा यस्तमिऊन बिही, उस चीज के बारे में, यस्तमिऊन बिही, जिसे वो सुनते हैं, इज यस्तमिऊन इलैका, जब वो तेरी तरफ कान लगा कर सुनते हैं। तर्जमा करें जरा, नानु आलम बिमा यस्तमिऊन बिही। हम खूब जानते हैं उस चीज को जिसे वो सुनते हैं, जब वो तेरी तरफ कान लगाकर सुनते हैं। इज़ यस्तमिऊन इलैका, जब वो तेरी तरफ कान लगाकर सुनते हैं, वो असल में जासूसी कर रहे होते हैं और उन्हें अपने सरदारों को जाके बताना होता है अकेले में। व इज़ हुम नजवा जी, और जब वो सरगोशी करते हैं, और जब वो सरगोशी करते हैं या जब वो सरगोशियां करते हैं, इज़ यकूलु ज़ालिमून, जब जालिम लोग कहते हैं, जब जालिम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं वो जाके वहां अपने दोस्तों को या अपने अलग जब होते हैं, इन तत्तबिऊन, नहीं नहीं तुम तुम, पैरवी करते, नहीं तुम पैरवी करते। बाकी साथी भी कोशिश करें, इन तत्तबिऊन, नहीं तुम पैरवी करते, नहीं तुम पैरवी करते, इल्ला रजुलम मसहूरा, मगर मगर एक ऐसे शख्स की, मगर ऐसे शख्स की जिस पर जादू कर दिया गया है। साहबजादा, एक ऐसे शख्स की जिस पर जादू कर दिया गया है, या सहरजदा आदमी की हाँ जी, जी, ये भी कर सकते हैं। सहरजदा शख्स की, ये है तर्जमा। तो जरा मुहावरे में बन जाएगा कि नहीं तुम पैरवी करते मगर ऐसे शख्स की मसहूर, जिस पर जादू कर दिया गया है। जी ठीक है जी, बिल्कुल सही, तो प्रोफेसर हैं हमारे साथ बिल्कुल है। जी। नहनु प्रोफेसर आलमू, हम ज्यादा जानते हैं, बिमा यस्तमिऊन, जो वो कान लगा के सुनते हैं, यानी जो जिस नीयत से वो लोग कान लगा कर सुनते हैं, इस यस्तमिऊन, जो वो सुनते हैं, इलई का, आपकी तरफ, यानी जो चीज वो आपकी तरफ कान लगा के सुनते हैं, व इज हुम नजवा, और जब वो मशवरा करते हैं, यानी सरगोशी करते हैं, इज यकूल ज़ालिमून, जब वो जालिम लोग कहते हैं, इन तत्तबिऊना, वो नहीं पैरवी करते, तुम नहीं पैरवी करते, इल्ला रजुलन, मगर ऐसे आदमी की, मशहूरा, कि जो सहरजदा हो। जी। अच्छा, दोबारा इसको जरा देखते हैं, थोड़ा आसान बना लेते हैं। नानु आलमु बिमा, हम खूब जानते हैं जिस वजह से, बिमा का कर लें, जिस वजह से, बिमा कानू यकज़िबून पढ़ा था ना, इस वजह से को वो, बिमा जिस वजह से, यस्तमिऊना बिही जी, वो इसे सुनते हैं। अब इसे का मतलब क्या है? रसूल पाक भी हो सकते हैं, कुरान भी हो सकता है। ज्यादा ये है कि कुरान मजीद, जब वो कुरान मजीद को सुनते हैं, मैं दोबारा तर्जमा करता हूँ, हम खूब जानते हैं जिस वजह से, अब बिमा का तर्जमा हो गया, अब बिही का तर्जमा हो गया, जिसको यस्तमिऊना, वो सुनते हैं, इज़ यस्तमिऊना इलैका, जब वो तेरी तरफ कान लगाकर सुनते हैं। ठीक हो गया जी। व इज़ हुम नजवा, और जब वो आपस में कर लें, सरगोशियां करते हैं, इज़ यक़ूलु ज़ालिमूना, जब वो जालिम कहते हैं, इन तत्तबिऊना, नहीं तुम पैरवी करते, इल्ला रजुलम मसहूरा, मगर ऐसे शख्स की जिस पर जादू कर दिया गया है। कि ये बातें वो करता है
جو ہم نے نہ کبھی سنی، نہ کبھی ہماری شاعری میں آئیں، نہ ہماری نثر کے اندر آئیں، تو یہ عجیب و غریب باتیں ان کے لیے ہوتی تھیں۔ جو ایمان والے تھے وہ ایمان کی غرض سے سنتے تھے کہ نئی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے ان باتوں کے ساتھ، لیکن وہ کفار جو سنتے تھے وہ اس کو چونکہ ارادہ ہی نہیں ہوتا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ اس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ انظر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیکھ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھ، کیف ضربوا لک الامثال، کیسے مارا وہ تیرے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں۔ اب میں نے بتایا تھا کہ ضربوا یہ نا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، یضرب مثلا، وہاں کیا ترجمہ پڑا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ کوئی مثال کوئی بیان مثال کرے۔ بیان کرے۔ تو یہ ضربو امثال یہ ہے محاورہ، جی، مثالیں بیان کرتے ہیں لکا تیرے لیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھ کہ وہ تیرے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ دوبارہ کہیے ذرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھ وہ تیرے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ وہ تیرے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، کبھی تجھے کہتے ہیں کاہن، کبھی کہتے ہیں ساحر، کبھی کہتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے، جی جنون ہے اس کے اندر، یہ ساری مثالیں وہ بیان کرتے ہیں۔ تو ہے کیا؟ فَضَلُّوا، تو وہ گمراہ ہو گئے۔ گمراہ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ گمراہ ہو گئے۔ فلا یستطیعون، تو تو نہیں وہ طاقت نہیں رکھتے، اور وہ طاقت نہیں رکھتے، ماشاء اللہ، سبیلا کا ترجمہ ہم بریکٹ میں کریں گے سیدھے راستے کی، سیدھے راستے، جی سیدھے جی، راستے۔ مطلب ویسے ترجمہ بنتا ہے کسی بھی راستے کی، چونکہ معرفہ ہے، ساری نکرہ ہے، کسی بھی راستے کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ تو ہم سبیل کو اگر قرآن مجید کی طرف لے کے جائیں یا دین اسلام کی طرف لے کے جائیں تو وہ سیدھے راستے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور آگے چلتے ہیں، ذرا 3 آیات پڑھیں گے، اس لیے کہ اگلی آیت کا ترجمہ جو بلکہ 3 آیات ایک جیسی ہیں، آگے تو اس اکٹھی کا آ رہی ترجمہ جی آگے ایسا کرتے ہیں کہ پڑھ لیتے ہیں، ذرا کیسر بھائی کو کہتے ہیں اس کا ترجمہ کریں جی۔ انظر، انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے کیسے وہ آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں۔ فضلوا، تو وہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، تو وہ کسی راستے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ آگے جی 3 آیتیں جو ہیں وہ کیا ہے کہ جو من بعث بعد الموت میعاد، کہ جب اعادہ کیا جائے گا پیدائش کا، اس بارے میں ہے، اور یہ ممکن ہے کہیں کونے خدرے میں ہمارے بھی مطلب ہو، اللہ تعالیٰ نہ کرے ایسا، لیکن یہ ہے کہ اکثر لوگ چونکہ اس چیز کو دیکھا نہیں، برزخی حالات ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسا ہونا ہے، ہمارا ایمان ہے اس چیز پر، تو ہم دل جمی اور پورے اس بات قلب کے ساتھ اس پر ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے، ہمارا ذہن ممکن ہے وہاں تک نہ پہنچے۔ لیکن وہ جو لوگ تھے وہ کیا کہتے تھے، پہلے میں پڑھوں گا اور پھر آگے جا کے ترجمہ کریں گے۔ وَقَالُوا اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، رفاتن کا مطلب ہوتا ہے ریزہ ریزہ، عظامً عظم کی جمع ہے، ہڈیاں، ہڈیاں، کنّا جی ہو جائیں گے۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، ایسے ہی ہوتا ہے جب قبر میں چلے جاتے ہیں، اب سوال وہ پوچھتے ہیں اپنے آپ سے، لوگوں سے، ایمان نہیں ہے تو کہتے ہیں اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، میم ہے،
کیا ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں، خلقن جدیدا، نئی پیدائش میں۔ اب اللہ تعالیٰ کے رسول پاک کہہ رہے ہیں ان کو جواب دو، اور یہ 2 آیتیں میں پڑھوں گا 51 تک۔ کل کونو حجارتن او حدیدا او خلقم مما یکبر فی صدورکم۔ یہ لام پہ جزم ہے پروفیسر۔ جی خلق میں ابھی دوبارہ پڑھتے ہیں۔ کل کونو حجارتن او حدیدا او خلقم مما خلق جی خلق او خلقم مما یکبر فی صدورکم، یہ تھوڑا سا ہے کہ خواہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا ہو جاؤ، اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ بس تو جسم ہے، جسم گل چڑھ جاتا ہے، لوہا اور پتھر یہ ریزہ ریزہ ہونے میں یا انہیں بہت وقت لگتا ہے یا نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے او خلقم مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ اس میں سے جو تمہارے سینوں میں، تمہارے خیال میں یکبر بڑی ہوتی ہے یا بڑی ہے، اس سے بھی بڑی بن جاؤ، پھر بھی اللہ کیا کرے گا؟ دوبارہ اٹھائے گا۔ اب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ ٹائم ہے ہی کوئی نہیں نا، یہ ہمارے ہاں ٹائم ہے کہ وہ جی جب وہ برزخ تھا اس کے بعد زندگی آئی، زندگی کے بعد پھر انسان مر جائے گا اور پھر بس کی زندگی آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ تو یہ سارا ٹینیور جو ہمیں کروڑوں اربوں سالوں میں لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فسا 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 یقولون من یعیدنا، اللہ تعالیٰ اٹھائے گا نا، اور اس وقت اعتبار آ جائے گا، ریزہ ریزہ بھی ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان ریزوں کے اندر زندگی ڈالے گا، کرنی ہے اس نے وہ چیز، تو فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، تو قُلْ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آگے لفظ آ رہا ہے، پہلے پڑھ چکے ہیں، فَسَيُنْغِدُونَ، ناغدہ کہتے ہیں تمسخر کے اندر یا تعجب کے اندر سر کو ہلانا، کسی کا مذاق اڑاتے ہوئے یوں سر کو ہلانا، ہاں بھائی سمجھ آ گئی ہے جی، یا واقعی تعجب ہو جانا اور پھر ساتھ ہاں ایسی بات ہے، تو وہ ہے فَسَيُنْغِدُونَ، ذرا سر بھی ہلائیں جی، تو فَسَيُنْغِدُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ، زندگی کی بات ہے، قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، زندگی مجھے قیامت کا تو مجھے پتا نہیں، قیامت کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، لیکن وہ کیا ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہمیں مرنے کا کوئی پتا نہیں، قریب سانس آتا ہے کہ نہیں آتا، لہذا ہماری قیامت تو وہی ہونی ہے، ممکن ہے ابھی قریب ہو، تو اس کو پڑھتے ہیں جی، یہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، اس پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جی وقالو، اور وہ کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا، ویسے ترجمہ بنتا ہے، اور انہوں نے کہا اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا، کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، جب ہم ہڈیاں ہو، کیا آ کا مطلب ہے کیا، اذا جب، کننا ہم ہو جائیں گے، عظامً ہڈیاں، ابھی پہلی چیز یہ ہے کہ اوپر سے گوشت کھایا جائے گا، کیڑے کھا لیں گے، کوئی اور چیز کھا لے گی، باقی ہڈی رہ جائے گی، پھر ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی،
वरुफातन اور اور रेजा 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 हो जाएंगे। हो जाएंगे। جی انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اِنَّا کیا کیا بے شک ہم کیا بے شک ہم لا یقیناً یقیناً مبعوثون دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں، دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں، دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ مبعوثون ویسا مفعول ہے تو دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں، خلقاً جدیدہ نئی پیدائش میں۔ جی ہم تو بوڑھے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طریقے سے زمین کے اندر سے پودے اگتے ہیں دوسری جگہوں پہ آیا ہے یہ، اسی طرح انسان جو ہیں وہ قبروں سے نکلیں گے، اور یہ ہے کہ ایک فصل کاٹ دیتے ہیں، کاٹ کے پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، اسی کے اندر سے بیج دوبارہ نکل آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حیرانی والی بات نہیں ہے، یہ اللہ ہے، اللہ، اور اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدیر، وہ جو کہتا ہے کر گزرتا ہے، ہمارے لیے وہ مشکل ہے، تو لہذا کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کونو امر کا تم ہو صیغہ جاؤ، ہے، تم ہو جاؤ ہو جاؤ حجارتن پتھر پتھر او حدیدہ یا لوہا، یا لوہا، آگے چلیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی، آیت یہاں ختم ہو جاتی ہے، او خلقن یا کوئی یا ایسی مخلوق، ایسی یا پیدائش، کوئی ایسی ایسی مخلوق، یا مخلوق کوئی ایسی پیدائش، مما ان میں اس سے، چیز اس چیز میں سے یا ان میں سے یکبرو جو بڑا بناتے ہیں یا جو بڑی بنتی ہے، یکبرو دونوں معنی ہے، یکبر بڑی بنتی ہے، جو بڑی بنتی ہے، فی صدورکم ہمارے تمہارے سینے میں، تمہارے سینوں میں، تمہارے خیال میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لفظ ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ تعالیٰ کے لیے سمجھنے کے لیے جو چیز ہے وہ اپنا دل ہے، تو یہاں سینے کی بات آئی، یا تم ہو جاؤ ایسی مخلوق ان چیزوں میں سے جو تمہارے سینوں میں بڑی بنتی ہے۔ جی جی اب ہم اس کا جملہ کریں گے، یا تم ان چیزوں میں سے کوئی ایسی مخلوق ہو جاؤ تو تمہارے سینوں میں بہت بڑی ہے، صرف جی اجارتن حدید نہیں، اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے، وہ بھی بن جاؤ، تو تب بھی جواب کیا ہے کہ اللہ تمہیں ضرور اٹھائے گا۔ فَسَيَقُولُونَ ان قریب جی وہ کہیں گے، ان قریب وہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے وہ قیامت کا منظر یا من بعد بعد الموت کا منظر یہاں دے رہا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ ان قریب وہ کہیں گے مَن یُعِیدُنَا اس نے ہمیں دوبارہ اٹھا دیا، ہمیں کس نے دوبارہ اٹھا دیا، وہ کہیں گے۔ اب ہم برزخ کے بعد کی وقت میں چلے گئے ہیں۔ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ کہہ دیجئے، کہہ دیجئے الذی اسی ذات نے فَطَرَكُمْ تمہیں جس نے پیدا کیا، جس نے تمہیں جس پیدا نے کیا تمہیں پیدا کیا اول مرہ پہلی مرتبہ، پہلی مرتبہ، اس وقت تو ہڈیاں بھی نہیں تھیں، کیوں جی، گوشت بھی نہیں تھا، کوئی اور بھی چیز نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ تمہیں جب پیدا کر دیا تھا تو اس وقت تمہیں حیرانی نہیں ہوئی، کیوں جی؟ جی قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے وہی ذات جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ اب یہ تو ہو جائے گا قیامت کے دن کا، اب یہاں کا فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، تو ہاں یہ ہے، یہ دنیا کی بات ہے، تو ان قریب وہ
ताज्जुब से हिलाएंगे। तर्जमा क्या है? फासा युनगिदूना, अनकरीब वो ताज्जुब से हिलाएंगे। वैसे इसके अंदर युनगिदूना के माने जो अरबी हैं डिक्शनरी के अंदर, वो ताज्जुब और तमस्खुर दोनों है। अगर तो वो शरारती हैं तो उनको वो तमस्खुर उड़ाएंगे कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ऐसा भी कभी हो सकता है। और अगर कोई ज़हन में आया है तो एक ताज्जुब होगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो फासा युनगिदून इलैका, अन करीब वो ताज्जुब या तमस्खुर से हिलाएंगे, इलैका तेरी तरफ, क्या? रुऊसहुम, अपने सर। अपने सर। तो जुमला क्या बनेगा अपने सर। कैसर भाई? तो अनकरीब वो तेरी तरफ ताज्जुब में अपने सर हिलाएंगे। ये ताज्जुब में जी, ताज्जुब या तमस्खुर, या ताज्जुब व तमस्खुर से सर हिलाएंगे। वैसे तर्जमा जो लिखा हुआ कहेंगे बस इतना ही लिखा हुआ है, फसयुनगिदून इलैका, वो तेरी तरफ हिलाएंगे अपने सर जी। लेकिन अगर फसयुनगिदूना, वैसे तो ये है ना कि युहर्रिकूना भी है, हरकत देंगे ठीक। हाँ जी। और भी लफ्ज हैं काफी सारे, लेकिन युनगिदूना गदन नगदा का मतलब होता है ताज्जुब या तमस्खुर से किसी चीज को हिलाना। वयकूलूना, वो कहेंगे। और वो कहेंगे, हठ धर्म है तो वो कहेंगे मता हुआ, वो कब आएगी? वो कब होगा, कब है, कब हम मरेंगे, कब हम हड्डियां बनेंगे, कब रेजा रेजा होंगे, और कब हम उठाए जाएंगे, वो वक्त हमें बताओ। अब वो किसके पास है? अल्लाह के पास। अल्लाह ताला जी, इंसान को तो तैयार रहना चाहिए इस आयत के मुताबिक। कुल कह दीजिए आसा, अनकरीब आसा मुमकिन है, मुमकिन है जी। शायद के, आसा शायद के, मुमकिन है, दोनों पड़े हुए हैं। अन यकूना, के वो हो, करीबा बहुत करीब। करीब अलीम के वजन पर ही है, कबीर के वजन पर ही है, इसके अंदर बहुत छुपा हुआ है। करीबा बहुत करीब जी। अब 3 आयात हैं, तो कैसर भाई आप करेंगे। वकालू, और वो कहते हैं, आइजा कुन्ना इजामन इजामम व रुफाता, क्या जब हम हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे, आइन्ना लमबऊसूना खल्कन जदीदा, क्या हम यकीनन नई पैदाइश में दोबारा उठाए जाने वाले हैं। ये आइन्ना लंबा जरा कर लें, फिर वो मन ये खराब ना हो जाएंगे जी। इन्ना लमबऊसूना, आइन्ना लमबऊसूना खल्कन जदीदा, क्या हम नई पैदाइश में दोबारा उठाए जाने वाले हैं। कुल कूनू हिजारतन औ हदीदा, कह दीजिए कि तुम पत्थर या लोहा हो जाओ। औ खल्कम मिम्मा यकबुरू फी सुदूर, या ऐसी पैदाइश या ऐसी मखलूक उसमें से जो तुम्हारे सीनों में बड़ी होती है। जी, जो तुम्हारे सीने बड़ा समझते हैं, ये कह लो। हाँ, जिन्हें तुम्हारे सीने बड़ा समझते हैं। फसयकूलून नहीं, इसके बाद कर लें, इसके बाद कर लें तब भी, बस। अच्छा। तब या भी, या ऐसी पैदाइश हो जाओ उसमें से जिसे तुम्हारे सीने बड़ा समझते हैं, ब्रैकेट में तब भी। फसयकूलून मन युईदूना, युईदुना, युईदुना, तो अनकरीब वो कहेंगे कि कौन हमें दोबारा उठाएगा। कुलिल्लज़ी फतरकुम अव्वल मर्रा, कह दीजिए कि वो जात जिसने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया। फसयुनगिदून इलैका रुऊसहुम, तो अनकरीब वो तेरी तरफ ताज्जुब और तमस्खुर में अपने सर हिलाएंगे। वयकूलून, और वो कहेंगे मता हुआ, वो कब आएगी। कुल आसा अन यकून करीबा, कह दीजिए कि मुमकिन है कि वो करीब ही हो।
اچھا جی، بس ٹھیک ہے، یہ ہمارا ہونا چاہیے اور اس کے لیے تیاری اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہونا کیا ہے۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب وہ اٹھیں گے ایمان لے آئیں گے، پھر دیکھ لیجیے کہ جس پر ایمان نہیں تھا اسی کو وہ پائیں گے نا کہ بھئی دوبارہ ان کے جسم، ان کے اندر روح بھی آ جائے گی، اور وہ پھر اللہ پر یقین ان کا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا پکا ہوگا جی۔ اب تو سامنے ہے نا، عین الیقین کیا انہوں نے تجربہ کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر وہ کیا کریں گے؟ دنیا میں تو یہ کام نہیں کرتے تھے۔ یوم یدعوکم، بس وہ سور پھونکا جائے گا اور وہی بلا رہا ہوگا۔ ثم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ۔ است میں نے بتایا تھا اس کے دو معنی ہوتے ہیں، مانگنا۔ است جب سے تین آ جاتا ہے تو اس کے معنی بالتاکید بھی ہوتا ہے، دو معنی ہیں اس کے جی۔ تجیبونا، جواب دیں گے، قبول کریں گے اللہ کے حکم کو، جواب دیں گے بحمدہ۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ جی، یوم یدعوکم، اس دن، جس دن وہ تمہیں بلائے گا، وہ جی تمہیں جس پکارے دن وہ تمہیں بلائے گا، فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، تو تم اس تم کا اس حکم کی مانو گے۔ تعریف کے ساتھ، جی تم اس کی تعریف کے ساتھ اس کا حکم مانو گے، ضرور حکم مانو گے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ تم اس کی تعریف کے ساتھ ضرور جواب دو گے۔ پہلے ہم نے حکم ماننا کیا ہوا ہے، اب اگر جواب دوں گے تو یدعو کا جواب زیادہ بہتر ہے، کیا خیال ہے؟ جی جی ٹھیک، ظاہر پکار کا جواب ہوتا ہے۔ جی پکار کا جواب ہوتا ہے، تو ہم کرتے ہیں کہ تم اس کی تعریف کے ساتھ، تعریف کرتے ہوئے، حمد کے اندر تعریف بھی ہوتا ہے، شکر بھی ہوتا ہے، تو وہ چیزیں جو ایمان والی ہونی چاہیے وہ اس وقت کریں گے قدرتی طور پر۔ تو ترجمہ کریں جی، یوم یدعوکم، جس جس دن دن وہ وہ تمہیں پکارے گا، جس دن وہ تمہیں پکارے گا، تو تو تستجیبون، تم تم ضرور جواب دو، جواب تم دو گے ضرور جواب دو گے، بحمدہ، اس کی تعریف کے ساتھ۔ اس اللہ کی تعریف کے ساتھ، وَتَظُنُّونَ، جی اور تم گمان کرو گے۔ اب ان اور اللہ کا کمبینیشن آ رہا ہے، اِلَّبِثْتُمْ، نہیں، لبثا کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، جی نہیں تم نہیں ٹھہرے تم ٹھہرے، الا قلیلا، مگر تھوڑی سی مدت۔ تھوڑی سی مدت، تھوڑا سا وقفہ، ایسے ہی لگے گا کہ جیسے مطلب ہے کہ یہ ابھی ہمیں جو کچھ لگتا ہے نا، یہ ہمیں اس لیے لگتا ہے کہ ہمارا دماغ کام کرتا ہے اس وقت۔ ہم کہتے ہیں جی 1 دن ہو گیا، 60 سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے، 200 صدیاں گزر گئیں، تو وہاں تو یہ نیند ہوگی، جیسا قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ نیند موت کی ایک شکل ہے، یا یہ ہے کہ جس قسم کا وقت گزرے گا وہاں وقت جا کے برزخ کے اندر یہ وقت ختم ہو جائے گا، اور انسان جب اٹھے گا تو وہ کہے گا میں تو بس دن کا ایک حصہ یا 1 دن ٹھہرا ہوں، جی اور یہاں ہے کہ نہیں تم ٹھہرے مگر تھوڑا سا۔ آگے جی یہاں تک کریں، اس لیے کہ آگے اور چیز آ رہی ہے، ایٹیکیٹس آ رہے ہیں آگے جی۔ چشتی صاحب کریں گے، کن کی باری ہے؟ جی کر دیتا یوم یدعوکم، جس دن وہ تمہیں یدعوکم، تم پکارو گے، تمہیں یہ پکارے ہے نا جس دن وہ تمہیں پکارے گا، فتستجیبون بحمدہ، تو تم ضرور اس کی پکار کا، اس کی تعریف کے ساتھ جواب دو گے۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ، اور تم گمان کرو گے، ان لبثتم، نہیں تم ٹھہرے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑی مدت۔ بہت تھوڑی مدت۔ اب جناب یہ ہے انسانی اخلاقیات،
اور مسلمان کے لیے بھی کافر کے لیے بھی اگر اخلاق اچھا ہوگا تو دعوت زبان سے نہیں دی جاتی صرف، جو دعوت عمل سے دی جاتی ہے، اپنی زبان سے مطلب اچھے انداز میں دی جاتی ہے، وہ اس کے اندر طاقت زیادہ ہوتی ہے، کردار کی طاقت جو دعوت ہے۔ وَقُلْ عِبَادِي، عبادی یہ اللہ کے بندے ہیں، عبادی کہہ رہا ہے، یقول التی کہ وہ کہیں جی اس طریقے سے، ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ جی ذرا جلدی کر لیتے ہیں۔ وَقُلْ، اور کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، لعبادی میرے بندوں سے، میرے بندوں سے، آپ اور میں اللہ کے بندے ہیں یا نہیں؟ بلا شبہ، بلا شبہ یہ عبادت کرنے والے بندے ہیں جو غلام ہیں۔ ویسے مسلمان ہیں، کافر ہیں، سارے ہی بندے ہیں، لیکن یہ خاص طور پر اللہ کے جو غلام بندے ہیں، اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی کے اوپر چلنے والے، ان کے لیے بولنے کا طریقہ یقولو، جی تم بات کرو، یقولو نہیں یقولو، یہ دیکھیں ایک ہے قولو، ایک ہے یقولو۔ یقولو جب مضارع آ جاتا ہے تو وہ امر کے اندر آئے گا تو اس کے اندر شدت پائی جاتی ہے۔ تم یقول التی، تم اس طریقے سے بات کرو۔ قولو ویسے ہوتا ہے کہو، یقولو تم بات کرو کہہ لیں، التی اس طریقے سے، اس طریقے سے، ہی یا احسن جو سب سے بہتر ہے، بالکل جی، جو سب سے اچھا ہے، جو سب سے خوبصورت ہے۔ کیوں جی، انسان اللہ تعالیٰ کی بات مانو گے تو کتنے اچھے لگیں گے ہم، مطلب کہیں برے طریقے سے بات کریں کہ یہ کافر ہے، یہ مسیح ہے، اور یہ فلاں ہے فلاں ہے، اس کے ساتھ بات اچھے طریقے سے کریں گے تو وہ بات سے متاثر ہو کے دین اسلام کی طرف آئے گا، اسے پتا ہوگا کہ یہ دین کے پڑھنے والے ہیں، لہٰذا ان کے بات کرنے کا طریقہ بڑا اچھا ہے۔ ورنہ اگر نہیں بات کرو گے تو ان الشیطان، بے شک شیطان ہے، بے شک شیطان، ینزغو جھگڑا ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، دھوکہ دیتا ہے، دونوں ہے، نزا کھینچتا ہے، تو یہاں جھگڑا ڈالتا ہے، بینہم ان کے درمیان۔ وہ کہتا ہے جی کہ بری بات کا جواب بڑے اچھے برے طریقے سے دو، ذرا اینٹ کا جواب پتھر، تو بے شک شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے، وقت کم ہے۔ ان الشیطان، بے شک شیطان ہے، بے شک شیطان، کانا ہے، عبدالروف صاحب کے لیے، للانسانی انسان کے لیے، انسان کے لیے، عدوً دشمن، مبینہ کھلا۔ جی ذرا جلدی اپنے ساتھی لیں ایک وادی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو کہہ دیجئے، یقول التی تم بات کرو اس طریقے نہیں سے، کہ وہ بات کرے، تم نہیں ہے وہ بات کرے اس طریقے سے، یہ ہے احسن جو سب سے اچھا ہے۔ جی یہ غائب کا امر ہے جی۔ ان الشیطان بے شک شیطان، ینزغ بینہم ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے، ان الشیطان بے شک شیطان کانا ہے للانسان انسان کے لیے عدو مبینا، عدو مبینا کھلا دشمن، کھلا دشمن۔ جی اپنے قیصر بھائی جتنا کر سکیں۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم